توکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل اللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال اللہ تعالی وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب معالی الامور ویکرہ سفسافہا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام الہدیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے لیے۔ محتشم معزز موقر دوستوں بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک دعا جو اللہ تعالی نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے خیر کے فعل، خیر کے عمل، خیر والے کام کرنے کا سوال کرتا ہوں، وترک المنکرات، اور میں تجھ سے یہ بھی سوال کرتا ہوں کہ منکرات، برائی، معصیت، تیری نافرمانی، ان تمام تر چیزوں سے میں دور رہوں، وحب المساکین، مسکینوں غریبوں سے محبت کروں، اور تجھ سے یہ بھی میں دعا کرتا ہوں کہ جب کائنات میں فتنے آئیں تو مجھے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور میں تجھ سے تیری محبت کی اپیل اور درخواست کرتا ہوں، اور میں تجھ سے ہر اس عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جس عمل کو کرنے کے بعد میں تیرے نزدیک محبوب اور پسندیدہ بن جاؤں۔ اس دعا کی اہمیت کے پیش نظر چند خیر کے کاموں کی طرف میں نے پچھلے جمعہ میں آپ کو توجہ دلائی تھی، اور کچھ باتیں انشاءاللہ آج اس خطبہ جمعہ میں ہم کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے اور قبول فرمائے۔ جہاں ہم اللہ تعالی سے خیر کا کام کرنے کی توفیق مانگتے ہیں اور اس کے بعد ہم کوشش شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ خیر کا کام ہم سے لے لیتا ہے۔ بعض انسانوں کی سرشت اور فطرت یہ بنی ہوتی ہے، نہ تو وہ کام کرتے ہیں اور نہ ہی کام کرنے دیتے ہیں، اور اگلے بندے کا ترو نکال دیتے ہیں، نہیں یہ نہیں ہو سکنا، ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، جتنے معاملات ہیں، یعنی انسانوں کا ایک دوسرے کو حوصلہ افزائی دینا اور ایک دوسرے کے قدم مضبوط کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہیں وہ ایک دیوار کی مانند ہیں، یشد بعضهم بعضا، جس طرح بنیادیں ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں اور دیواریں جب آپس میں چاروں ملتی ہیں تو چاروں سائیڈیں مضبوط ہو جاتی ہیں، اگر ایک سائیڈ گرتی ہے تو تینوں سائیڈیں کھڑی ہونے کے باوجود بھی کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ اسی طرح جس طرح دیواریں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے
ایک بلڈنگ بناتی ہیں اور پوری چھت کا سہارا لے کے پھر انسانوں کو سہولت فراہم کرتی ہیں اور ان کی مضبوطی میں اضافہ ہوتا ہے، جس طرح ان کا ایک دوسرے سے جوڑ اور رابطہ جب ان کا ایک دوسری دیوار سے ہو جاتا ہے، اسی طرح ایمان والے ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی ہمت بندھاتے ہیں، نہ کہ ایک دوسرے کی ہمت اور حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ ایک شخص کے بارے لوگ یہ دیکھ کے حیران ہوئے کہ اس نے اتنی بڑی بالٹی کنویں سے اکیلے کیسے کھینچ لی؟ یہ کھینچی نہیں جا سکتی، جتنی پاور اس کے اندر ہے یا اس کے بازوؤں کے اندر ہے، جتنا وزن یہ کھینچ سکتا ہے، جتنی اس کی استطاعت اور کیپیسٹی ہے وزن کھینچنے کی، اس سے زیادہ وزن اس نے کھینچ لیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ بچہ جھوٹ بولتا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس لے کے گئے تو بزرگ نے جب وہ بچہ دیکھا اور وہ وزن دیکھا جو اس نے کنویں سے کھینچا تھا، اس نے کہا بیٹے وہاں کوئی تھا یا آپ اکیلے تھے؟ اس نے کہا نہیں جی میں اکیلا تھا، کوئی گواہ بھی نہیں ہے۔ تو بزرگوں نے کہا کہ اسی نے کھینچی ہوگی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہاں اس کو کوئی کہنے والا نہیں تھا کہ تو یہ نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ موت ہے کہ آپ جب کسی بچے کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے، اس کی تذلیل کر دینا، اس کی حوصلہ شکنی کر دینا اور اسے فٹ یہ کہنا کہ تو کر ہی یہ نہیں سکتا۔ جب آپ کا جملہ اس کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے کہ میں کر ہی نہیں سکتا، پھر وہ نہیں کر سکتا۔ تو خیر کے کاموں میں، حوصلہ افزائی کے کاموں میں یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ حدیث ہے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر عباد اللہ الموفون والمطیبون، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بندے بڑے ہی خیر والے کنسیڈر ہوتے ہیں، بڑے خیر والے، خیر کے کام کی تشریح ہو رہی ہے۔ انی اسألک فعل الخیرات ان خیر عباد اللہ، اللہ کے ہاں خیر والے بندے، اللہ کے ہاں بہترین بندے، اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت مقام اور شرف پانے والے بندوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان بندوں میں سے بھی جو بہترین بندے ہیں وہ ہیں جو کسی بندے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں بیٹے تو کر سکتا ہے، تجھ سے یہ ہو سکتا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں مجھے تیری پیشانی میں خیر نظر آ رہی ہے۔ لیکن ہمارے گھروں میں پریشانی کا ماحول ہے اور عمومی طور پہ ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے فلاں کے بچے نے یہ کر لیا ہے، ساڈے ایتھے ہی پھر دینے، ساڈیاں نے کچھ بھی نہیں کیتا، اے نہیں جو گئی نے، ایتھے ہی لڑ سکتے نے۔ نہ شروع سے تربیت کی گئی، نہ کوئی ہدف دیا گیا اور نہ اس ہدف تک پہنچنے کے لیے پہنچنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ تھوڑی بہت کوشش کر کے وہ بیچارے جو تھوڑا بہت سامان کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اس پہ بھی معاشرہ، والدین، عزیز و اقربا دن رات اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ بالآخر اسے اپنی زندگی اجیرن نظر آتی ہے اور وہ خودکشی کا سوچنے لگ جاتا ہے۔ وہ اس معاشرے کے اندر اپنے آپ کو اتنا ذلیل تصور کرتا ہے کہ اسے گھر کے اندر یہ باتیں سننا پڑتی ہیں، تیرے کو نہیں بچہ سانبھیا جانا، تو ویاہ تا کرا لیا، گھر نہیں تو چلا سکنا، تیرے کو نہیں یہ ہونا، تیرے کو نہیں یہ ہونا۔ معاشرے کے تانے، اس کی خودکشی میں معاشرہ برابر کا مجرم ہے۔ جو حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا اسے حوصلہ شکنی کرنے کا بھی کوئی اختیار نہیں۔ خواہش اپنے قد سے بڑی ہو، آپ اسے محبت سے سمجھا دیں کہ بیٹے یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں، آپ اس کی جگہ یہ کر لیں۔ قد سے بڑی خواہش انسان کے وقار کو مجروح کرتی ہے، گویا آپ اسے مشورہ دے کے اس کی عزت میں آپ اضافہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دینے والے کو ایک خیر والا شخص قرار دیا ہے جو کسی کو خیر کا مشورہ دیتا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نظام وہ مشورے پہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ باہم اگر میں نے کسی کو مشورہ کرتے دیکھا تو وہ اصحاب محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کثرت کے ساتھ مشورہ کیا کرتے تھے، اور قرآن مجید میں نماز کی اقامت کے بعد مشورے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون، وہ لوگ
والذین استجابوا لربہم، جنہوں نے اپنے رب کی دعوت پہ لبیک کہا، ان کی نشانی یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو چیز تذکرہ جس کا ہو رہا ہے ایمان کا اظہار ہے نماز، مسلمان کفر اور شرک کے درمیان فرق اور حد فاصل نماز ہے، اور نماز کے بعد اس قرآن مجید کی آیت طیبہ میں ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو کسی کو خیر کا مشورہ دیتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم وشاورہم فی الامر، اے میرے رسول آپ کسی معاملے میں جب کوئی حتمی پلان تیار کریں تو آپ اپنے اصحاب سے مشورہ ضرور کریں، آپ کسی کو خیر کا مشورہ دیں، ہمت والا مشورہ دیں۔ ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی کام سونپا اور ساتھ یہ جملہ کہا کہ تیرا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے کہ تو یہ کام کر سکتا ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کر گزروں گا، لیکن کیا مجھے بات کے اندر تھوڑا سا توڑیا اختیار کرنے کی ضرورت ہے؟ میں کر لوں، مجھے اجازت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم کر سکتے ہو۔ کعب اشرف یہودی، اس کے قتل کی جو مہم سونپی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرمانے کے بعد کیا فرمایا؟ ان جن لوگوں کی یہ ڈیوٹی لگائی، فرمایا تو میں اس لیے اس مہم پہ بھیج رہا ہوں کہ تم یہ کام کر سکتے۔ کسی کو ہمت دینا، مشورہ دینا، حوصلہ بندھانا اور خیر کے کام کے لیے اب سب سے طاقتور چیز یہ زبان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان مقتل میں ہیں اور سامنے کافروں کی فوجیں ہیں اور دل گردے پانی ہو رہے ہیں، قرآن کہتا ہے دل گردے پانی ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباش دی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو، شاباش دے کہا چلو شیر و شابہ ڈٹو، اور کنکریاں اٹھائیں اور کافروں کی طرف پھینکے کہا شاہت الوجوہ، انہیں لے دے جاؤ، ان کی شکلیں بگڑ گئیں۔ اس حوصلے اور ہمت کی بنیاد پہ جب وہ میدان میں اترتے تھے تو فتح اور کامرانی ان کی قدم بوسی کرتی تھی۔ بیٹے کو، بچے کو، اپنے کو، بیگانے کو مشورہ دیں اور مشورہ دے کے اس کی ہمت بندھائیں، اسے طریقہ کار بتلا دیں۔ اگر کوئی بات ذہن میں نہیں آ رہی تو اللہ تعالی سے دعا کریں، ربی انی مغلوب فانتصر، اللہم انی استخیرک بعلمک وقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر، اے اللہ میری رہنمائی کر دے، بے شک تیرے پاس ساری طاقتیں ہیں، میرے پاس قدرت نہیں ہے۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی، اے اللہ اگر یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں میرے گھر بار کے لیے، میری دنیا کے لیے، میرے دین اور میری آخرت کے لیے بہتر ہے تو پھر اس کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفہ انی واصرف لی الخیر، اے اللہ اگر اس کام میں میرے لیے، میرے گھر بار مال و جان کے لیے خیر نہیں ہے، اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھ کو اس سے محفوظ کر لے۔ استخیرک، اے اللہ میں تجھ سے مشورہ کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ سے مشورہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے کام کے اندر خیر پیدا کر دیتا ہے۔ کیا آپ کی ہماری یہ معاشرتی روٹین ہے کہ ہم اللہ سے مشورہ کریں، کسی خیر والے بندے سے مشورہ کریں، اور خیر والا بندہ جو اچھا مشورہ دے دے آپ انہیں ڈھونڈیں؟ اب ڈھونڈ انہیں چراغے رخے زیبا لے کر۔ سیدی نے فرمایا کہ خیر والا شخص وہ ہے جب اس سے مشورہ مانگا جائے تو حسد کا اظہار نہ کرے، اس کا نقصان نہ کرے، اس کے مشورے کو امانت اور راز سمجھ کے اپنے پاس رکھ کے اس کی خیر کی طرف رہنمائی کرے، اس میں اپنا مفاد نہ دیکھے۔ اسألک فعل الخیرات، یہ دونوں چیزیں باہم آپس میں ملی ہوئی ہیں، مشورہ اور حوصلہ افزائی۔ جو آپ سے مشورہ لینے کے لیے آتا ہے اسے بہت سارے تعاون کی ضرورت ہوتی،
اور بعض دفعہ آپ زبان کے ساتھ کروڑوں من وزن اس کے سر سے اتار دیتے ہیں اور وہ بندہ کہتا ہے یار آپ نے تو یہ میرا بوجھ ہی ہلکا کر دیا. ان تحمل الکلہ، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری امتیازی خوبیوں میں، مرکزی خوبیوں میں بہترین خوبی یہ بھی ہے کہ تم لوگوں کے سر کے اوپر پڑا ہوا بوجھ اسے ہلکا کر دیتے ہو. کسی کے بوجھ کو ہلکا کر دینا، دو چار جملے اس کو سنا کے، اس کو پریشانی کی صف سے نکال کے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آنا، اتنی بڑی نیکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں، سرور تدخلہ علی مسلم. اے میرے صحابہ، افضل الاعمال، کائنات کے افضل ترین اعمال میں سے یہ بھی ایک عمل ہے کہ تم کوشش کر کے کسی کے چہرے پہ خوشی لے آؤ. ان خیر عباد اللہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی اسألک فعل الخیرات. خیر کی دعا کرنا، خیر کا مشورہ دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مکان لے لے یا گاڑی لے لے تو اس سے تم خیر کی دعا دو. اور بعض بندے نہیں سی لینی، وہ پتہ نہیں مشورہ دے رہے ہوتے ہیں یا اس سے وہ نعمت چھن جانے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، معلوم نہیں ہو پاتا. تنقید برائے تعمیر ہو، نقد اس لیے کیا جائے کہ پھر اس کی اصلاح بھی کی جائے. یہ شیوہ پیغمبری ہے. اور صرف تصویر پہ نشان لگا کے بندہ آگے چلا جائے کہ یہاں غلطی ہے، صحیح کیسے کرنی ہے مجھے نہیں پتا، نہ میرے پاس ٹائم ہے. یہ نقد برائے نقد ہے اور اسے حوصلہ شکنی سے تعبیر کیا جاتا ہے. افواہ ساز غدار کہلاتا ہے شریعت کے آئینے میں اگر اس کی نحوست دیکھی جائے، چونکہ افواہ ساز پوری کی پوری فوج کے حوصلے کو پست کر دیتا ہے. افواہ ساز باقاعدہ ہائر کیے جاتے تھے، انہیں سکھایا جاتا تھا. ان کا بڑا کردار ہوتا ہے کہ کفر کے لشکروں میں جا کے اور ادھر والے ادھر آ کے ایسی افواہ پھیلاتے کہ انسان کی ہمت وہ ٹوٹ جاتی ہے اور حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں. اور کسی کے حوصلے توڑ دینا، خاص طور پہ ایمان والے مسلمان بندے کے حوصلہ شکنی کر دینا، یہ جرم ہے. یہ ڈاکٹر جاوید اقبال کے آپ مختلف کلپ سنتے رہتے ہیں، تو ایک موقع پہ وہ خود بیان کر رہے ہیں، میرا ایک پیشنٹ تھا، قائد اعظم میڈیکل کالج کا چانسلر ریٹائر ہے یہ، تو مجھے محسوس ہو گیا کہ یہ بچے گا نہیں، کینسر تھا اسے شاید. اس نے پوچھا ڈاکٹر صاحب مجھے مشورہ تو دو یار، کچھ زندگی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے، بالکل زندگی ہے. جبکہ وہ محسوس ہوتا تھا کہ ابھی آخری ایام ہیں اس کے. ہفتے بعد پھر آ گیا، ڈاکٹر صاحب زندگی ہے. کیا محسوس کرتا؟ بالکل ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں. مہینہ گزرا، مہینے بعد پھر آ گیا سوموار بدھ کے دن. ڈاکٹر صاحب سچ سچ بتائیں، بڑے دھکے کھا رہا ہوں اور ذہنی پریشانی میں ہوں. تو میں نے کہا اللہ توبہ کریں، آپ مشکل سے بچیں گے، اب تھوڑا ہی ٹائم ہے آپ کا. تو جمعے والے دن میں اس کے فون پہ میں نے کال کی تو اس کی بیوی نے اٹھایا. تو میں نے کہا آپ کے میاں کا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی کل فوت ہو گیا. ایک انسان کے جسم میں ایک طاقت ہوتی ہے، کوئی نہراں چ چھال مار رہا ہے، کوئی بچیاں نو نہراں سٹ رہا ہے، وہ تیرے کو نہیں سامنے، انہاں نو کتے سٹا. یہ آپ تو شہر میں بیٹھے ہیں، بڑے شہر میں بات سمجھانی یہ ذرا مشکل ہو جاتی، یہاں سمجھانی آسان ہے. جامتا لینے یہ پڑھنے نہیں. اتنی زہریلی بارود کی بارش کی جاتی ہے، یہ جو نہروں میں کودتے یہ ایسے نہیں کودتے. اتنی فضا مسموم کر دی جاتی ہے کہ انہیں سانس نہیں آتا، اللہ کی قسم. اور میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایسے بندے کو ایسی محفل میں لے کے آئیں
اللہ کی قسم ہے انہیں حوصلہ افزائی ملتی ہے جب کسی انسان کو ہم یہ بتائیں گے کہ جس بندے سے اللہ خیر کا ارادہ رکھ لے اللہ اسے پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے. خیر الہدی ہدی محمد, اللہ جس بندے سے خیر کا ارادہ رکھیں, اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا ابتلاہ, جب اللہ بندے سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے اللہ پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں, اور اعلان ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو اس ابتلا کے دریا کو عبور کر لینے کے بعد جس عزت اجر اور عظمت سے نوازنا ہے اس جہان کے اندر رہنے والوں میں کسی کے نصیب میں نہیں ہے. تو پھر انسان کی زبان حال پہ یہ آ ہی جاتا ہے کہ بجلیاں اتنی گری مجھ پہ کہ آفتاب ہو گئی, رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج, مشکلیں اتنی بڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی. نشیمن پر نشیمن اس طرح تعمیر کرتا جا کہ بجلی آپ گرتے گرتے ہی گلزار ہو جائے. ابتلا, آزمائش, امتحان, مشقت, مرنے کی جو کوشش کرتے ہو جیتے جی سمجھ لو ہم مر گئے ہیں, ایک لمحے کے لیے سمجھ لو ویسے ہی دنیا سے جان چھڑا آئے ہو اور سامنے دوزخ کی تپتی آگ ہے اور منکر نکیر ہیں, ہاتھوں میں گرز ہیں, قبر کی اندھیر کوٹھڑی ہے. ایک موت مرے ہو, صدیوں اسی طرح مرو جب تک قیامت نہ آئے, اور قیامت کے بعد ہمیشہ کے لیے انگاروں میں چلے جاؤ. کون سا خیر کا کام کر رہے ہو؟ کس سے جان چھڑا رہے ہو؟ کس سے نظریں چرا رہے ہو؟ بھاگ کہاں رہے؟ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا, اگر کہیں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ. کہاں جائیں گے بھاگ کے؟ جو پریشان حال ہو اس کے پاس 2 منٹ خاندان میں بیٹھ جایا کرو. ہمارے ہاں تو تصور ہی الٹا ہے نا, جڑی آزمائش آئے نے نا ایک گناہ کیتا ہونا, فلانا نہیں اللہ دی پکڑ چ آ گیا ہے, انہیں گناہ کیتا ہونا. کوئی آ بھی جاتا ہے بندہ گناہ میں, اللہ کی پکڑ میں آ بھی جاتا ہے, لیکن اس پکڑ کے بعد اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. وہ تو دھل رہا ہے, وہ تو صاف ہو رہا ہے گناہوں سے. انی اسألک فعل الخیرات, خیر کے کاموں میں کسی کی حوصلہ افزائی کر دینا, کسی کو یہ مشورہ دینا کہ تیرے اس بچے کے اندر میں یہ خوبی دیکھ رہا ہوں, مجھے محسوس ہوتا ہے یہ ڈاکٹر بن جائے گا. ایک جملہ کہہ آئیں, تصور دے آئیں. ہمارے خاندان میں ایک آدمی تھا, ہم سکول میں پڑھتے تھے بچپن میں, اس نے ایک بڑی سنگین بات میرے سامنے کی, آج تک مجھے میرے دل پہ نقش ہے, اور میں شاید کوئی کچی پکی یا دوسری کلاس میں پڑھتا ہوں گا جب میرے بڑے بھائی نے مجھے اٹھا کے موٹر سائیکل پہ بٹھایا, اٹھا کے دوسری کلاس, اسکول کی دوسری کلاس میں ہوں گا, تو اس وقت اس نے جملہ بولا کہ تو نے پی ایچ ڈی کرنی ہے. تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا پی ایچ ڈی کیا ہوتی. اس وقت کا جملہ مجھے اب وہ منظر یاد ہے سارا بچپن کا. ایک وہ بندہ بھی یاد ہے جس نے حوصلہ شکنی والی بات کی, اور ایک وہ بندہ بھی یاد ہے جس نے حوصلہ افزائی والی بات کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیدہ عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کون سی چیز ہے جو خدیجہ میں تھی مجھ میں نہیں؟ حضرت کا من بھر آیا اور کمال کے جملے آپ نے ارشاد فرمایا, جب سارا مکہ مجھ محمد کی حوصلہ شکنی کرتا تھا خدیجہ میری حوصلہ افزائی کرتی تھی. عیش محلن, عیش ٹھہر کے سن, خدیجہ ہی تھی. میں تھک ٹوٹ کے باہر آتا, وہ پھر میرے حوصلوں کو جوڑ دیتی اور کہا کرتی تھی اے میرے سر کی پگڑی, اے میرے سر کے وقار, اے میرے سر کے تاج,
कल्ला वल्ला मा युखज़ी कल्लाहु अबदा, मेरे सर के वकार और मेरे एहतराम की पगड़ी, मुझे जलाल वाले के जलाल की कसम है, तुझे अल्लाह रुसवा नहीं करेगा। अंतहमिल कल्ला व तकरिज़ ज़ईफ़ा व तुईना अला नवाइबिल हक, आप तो बोझ उतारते हैं लोगों का, आप तो खाना खिलाते हैं, आप तो मिस्कीनों के काम आते हैं। भला ऐसा आदमी भी कहीं नाकाम और नामुराद हो सकता है? मेरे पांव दबाती, मेरे हौसले, फिर उनके अंदर एक वलवलाए ताजा आता और फिर उस वलवलाए ताजा से मैं मैदान कारेजार में उतरता। खदीजा के जुमले रंग लाए, मोहम्मद को अल्लाह ने इज्जतें अता फरमाई। हमारे खानदान का आलमी है कि बंदे पे 4 दिन आजमाइश आ जाए, बीवी मुंह बना के तलाक दा मुतालबा, उन्होंने आप दियां डिमांडा, आप दियां फरमाइशां। और एक नौजवान का वाकया है, उसने खुद स्टोरी लिखी, उसने कहा भी जितनी तनख्वाह थी उससे ज्यादा का मोबाइल लेके दिया, एसी भी लगवा के दी, डिमांडें बढ़ती रही, मैं क्राइसिस में आ गया, परेशानी बढ़ती रही। इर्द गिर्द से पोटे लगाने वाले बहुत होते हैं, तलाक हो गई और उल्लू बन गई 3-4 महीने के बाद कि घर में ऊपर मकान के जो स्टोर था ना एसी, शदीद तरीन गर्मी में पता चल गया। हमारे यहां ब्लैक मेलिंग है, हमारे मुआशरे में फंसे हुए को देख के हंसने का रवाज है, और ये किसी इंसान के कमीना होने के लिए काफी है। ये मेरे जुमले नहीं, ये रसूलुल्लाह के जुमले। किसी बंदे के कमीना होने के लिए यही काफी है, अय्याह के राखाहू, कि वो किसी को हकीर समझे और नजर दबा के आगे गुजर जाए। हम अपने आप से बाहर निकलें, खैर की अंजुमन बने, खैर का इदारा बने, चलता फिरता सोशल इंसान, सोशल वर्कर, एक पूरी तंजीम होता है। अपनी जिंदगी को बोझ बना के न जिए, बल्कि अपनी जिंदगी को इस तरह जिए कि वो कईयों की जिंदगी बन जाए। इंसान की जिंदगी से जिंदगियां फूटती हैं। मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, अकेली खून देने की फजीलत पे आयत नहीं लगती कि खून दे के बचाया तो गोया सारी इंसानियत को बचाया, किसी परेशान हाल को हौसला दे के खुदकुशी से बचाया। ऐ मेरे मोहम्मद के उम्मती, गोया तूने सारी कायनात को जिंदगी अता कर दी। मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ वमन कतलहा फकअन्नमा कतलन्नास जमीआ, जिसने एक जान कत्ल की गोया सारी इंसानियत कत्ल कर दी, जिसने एक जान बचाई गोया सारी इंसानियत बचा ली। जुबान के जुमले, मिठास, हौसला अफजाई और हिम्मत, खानदान में बड़े अकाबर ऐसे ही याद नहीं रखा जाते। कहा जाता कि बड़ा नर आदमी था, परेशानी के मौके पे क्या उसने कोई सोने का ताज सर पे रख दिया था? उसने अपना मकान बेच के उसके हाथ में पकड़, नहीं, उसने हौसला अफजाई की थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में जब सैयदा खदीजा आई तो सैयदा खदीजा के जो घर के अंदर लगे खैमे, बाज़ दफा घर के अंदर आउटिंग के लिए खैमे में, अरब का रवाज था, बैठते थे, उन खैमों की जो मेखें सोने की होती थी। इतनी अमीर औरत, शाम और बुसरा तलक जिसकी तजारत फैली हुई, सब कुछ अल्लाह के रसूल के रास्ते में कुर्बान कर दिया। और रसूलुल्लाह ने खुद अपनी आंखों से इसी सैयदा खदीजा को, जिसके घर के चांदी के चम्मच, सोने की प्लेटें इस्लाम से पहले इस तरह के तफाखुर के ये चीजें इस्तेमाल करते थे, इस्लाम आया तो ममनू करार पाई, टूटे प्याले में इसी खदीजा को खाना खाते देखा। सब कुछ था, एहसानात थे, खर्च था, जिंदगी थी, औलाद थी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने जब सैयदा खदीजा के एहसानात का तज़किरा किया तो जुमला ये फरमाया कि लोग सद्दक़तनी खदीजा मा काज़बनी अन्नास, जब लोग मुझे झुठला रहे थे तो खदीजा मेरी तस्दीक कर रही थी, लोग मेरी हौसला शिकनी कर रहे थे और खदीजा मेरी हौसला अफजाई कर रही थी। रसूलुल्लाह ने जुमलों का तज़किरा किया है। ये माल से बड़ा ताउन है, ये जान से बड़ा ताउन है। किसी को आप मशवरा देते हैं, किसी की परेशानी में उसके पास चल के जाके 10 मिनट बैठ के आके उसकी जहन के अंदर आप खैर ले आते हैं, उसकी जिंदगी को जरा आसान कर देते हैं, उसकी सांस आप बहाल कर देते हैं, दुनिया की घुटन से उसे निकाल के खैर के रास्ते पे ले आते हैं। यकीन मानिए आपने बहुत बड़ा उसके साथ एहसान किया।
یہ خیر کا کام ہمارے کمپلیکس ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو کر نہیں سکے گا، اور باپ سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں پیسے ہیں، میں پیسے لگاؤں گا اپنے بچے کو جس مرضی معراج پہ وہ میں بٹھا دوں گا۔ بچہ ٹھیک ہے ڈاکٹر بن گیا، انسان نہیں ہے، پروفیسر ہے، انسان نہیں ہے، انسانوں کی کمی ہے، بندے بڑے ہیں۔ کحفالت البعیر، جس طرح ردی کھجوریں باقی رہ جاتی ہیں اس طرح ردی مال ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا 100 گھوڑا لوگ پالیں گے، سواری کی باری آئے گی نہیں ملے گا، 100 اونٹ لوگ پالیں گے، سواری کرنے کی باری آئے گی، سواری کے قابل نہیں ملے گا، 100 بندے نظر آئیں گے، انسان نظر نہیں آئے گا۔ انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے خیر کے کام کرنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ خیر کے کام میں کسی کو مشورہ دینا اور کسی کی حوصلہ افزائی کرنا، پرے پنچایت میں کسی کے مسئلے کو حل کرانا بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ تے جے تسی کہو گے سانوں کی تو کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ تو اس کا سلجھ جائے گا، لیکن وہ بندہ خود پریشانی کا شکار ہوگا اور وہ خود الجھ جائے گا۔ کسی کی پریشانی کو دیکھ کے مسکرانے کی عادت اچھی نہیں ہے۔ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا ہو ہے جی، سجنا بھی مر جانا ہو، اسی بھی مرنا ہے۔ بترک المنکرات، خیر کے کاموں میں ایک بڑا خیر کا کام ہے کسی بندے کو قرض دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کو قرض دے اور مدت پوری ہو جانے پہ پھر مہلت دے دے، جتنا اسے قرض دیا ہے جتنے دن مہلت دیتا چلا جائے گا اتنے دن ہی اس کو قرض کی رقم کے برابر صدقے کا اجر ملے گا۔ جو بندہ کسی سے قرض لے اور منافق نہ ہو، بے ایمان نہ ہو، فراڈیا نہ ہو، دل کے اندر سچا عزم لے کے قرض لے کے میں نے واپس کرنا ہے، رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی نصرت اس کے شامل حال ہو جاتی۔ اور جو بندہ کسی سے قرض اس لیے لے کے میں نے واپس نہیں کرنا، اللہ اسے اپنی رحمت سے محروم کر دیتے ہیں، قرض کی ادائیگی بھی اس سے نہیں ہو سکتی، دنیا میں بھی رسوا ہو جاتا ہے۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت بھی دن بھی اپنی گردن کو چھڑا نہیں سکے گا۔ قرض دینا ثواب ہے تو قرض لوٹانا یہ بھی ثواب ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اللہ کی نصرت شامل حال ہو جاتی۔ آپ کو میں کہوں قرض دیں، آپ مجھے کہیں گے بھی دون، ہم دیں کسے؟ کوئی ہے جو لوٹانے والا ہو؟ مدت گزری چہرہ دیکھے یاروں کا، مدت گزری چہرہ دیکھے یاروں کا، دیا قرضہ ہوئی جدائی نتیجہ ہے اداروں کا۔ کسی کے ساتھ تعلق بگاڑنا ہو اسے پیسے دے دو، آج کل یہ اصطلاح بنی ہوئی ہے۔ وہ ملنوں میں گیا، فون چکروں میں گیا، اے دسنوں میں گیا کہ میں ہے یا نہیں۔ جو بندہ قرض دینے کی نیت رکھے اللہ کی مدد شامل حال، جو دینے کی نیت نہ رکھے احادیث میں آتا ہے فاسق ہے۔ جو لوگوں کے پیسے ہڑپ کرتا ہے، بے ایمانی فراڈ کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ قرض دینا ثواب ہے اور قرض لوٹانا اس سے بڑا ثواب ہے۔ ایسا بندہ اگر آپ کو مل جائے جس کے بارے آپ کو یقین ہو کہ یہ قرض دے گا، تھوڑی بہت تاخیر ہو سکتی ہے اور تاخیر کی بنیاد پہ قیامت کے دن بندہ لایا جائے گا، گناہ بڑے ہوں گے، جہنم کی وہ وعید سننے کے قریب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے تجاوزوا عن عبدی، میرے بندے سے صرف نظر کرو، اس کو مہلت دے دو، آسانی کر دو، اس نے میرے فلاں نے ایک بندے کو قرض دیا تھا، اس نے اسے مہلت دے دی تھی، اس کے لیے آسانی پیدا کر دی تھی، حتیٰ کہ اس قرض میں سے کچھ معاف کر دیا تھا، میرے اس بندے کو معاف کر دو۔ بینک چ رکھے نے تو کسی دے کام آ جان، ہاں یار کیڑی گل ہے، کوئی حوصلہ کریا کرو،
10-10, 20-20 हज़ार का कर्ज किसी को दे दें, 2-2 हज़ार रुपया करके किस्तन वापस ले लें। आप खैर के डिपो बन जाइए। अपने करोड़ों रुपए में से 5 लाख रुपया साइड पे इसलिए कर लें कि ये मैंने कर्ज दे के लिया करना है। छोटे छोटे कर्ज देने के लिए, सूद के बगैर, ये इदारे जो सूद के साथ कर्ज देते हैं, ये मुआशरे के लिए मौत है। और यहां मार्केटों में अब काम हो रहा है कि पैसा लो और कारोबार करो, 1 लाख का 1.25 लाख वापस पलटाओ। ऐन रिबा, ऐन सूद, फाज़ानो बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, बाज आ जाओ, ये अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को फरमाया कि मेरे सहाबी जो बंदा कर्ज देता है उसे अल्लाह की नुसरत हासिल हो जाती है, जो कर्ज लेता है उसे अल्लाह का ताउन हासिल हो जाता है, और अल्लाह उसके लिए वहां से रास्ता निकालता है, उसके गुमान में नहीं होता, वो कर्ज उतार ही देता है अगर उसकी नीयत मुखलस हो। और कर्ज उसका अदा करना यह है कि पूरा पूरा दिया जाए और साथ में उसे यह दुआ दी जाए, बारकल्लाहु फी अहलिका व मालिका इन्नमा जज़ाउ सलाफी अल वफा वल हमद। अल्लाह तेरे माल, जान, अहलो अयाल में बरकतें अता फरमाए। और कर्ज का बेहतरीन तरीका यही है कि उसे पूरा पूरा अदा कर दिया जाए और जिसने कर्ज दिया था उसका शुक्रिया अदा किया जाए। और कर्ज जो मकरूज शख्स है उसे यह दुआ भी सिखाई है कि वो ये दुआ भी पढ़े, कोशिश भी करे, अल्लाहुम्मा या मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। रहमानद दुनिया वल आखिरा व रहीमहुमा तुअतीहिमा मन तशा व तमनउ मिनहुमा मन तशा इरहमनी रहमतन तुगनीनी बिहा अर्रहमतिन मन सिवाक। ये दुआ है मेरे सहाबी, ये दुआ पढ़ा कर, पहाड़ों के बराबर भी तेरे सर पे कर्ज हुआ तो अल्लाह तेरे लिए ऐसी आसानियां पैदा करेगा कि तू अपना कर्ज उतार देगा। ये आप चैनल पे जाके इसे सुन लें, इसे याद कर लें। मकरूज शख्स ये दुआ करे और कम अज कम मुंह दिखाने से शर्मिंदगी महसूस न किया करें, ज्यादा फोन उठाया करें। आप कहें यार आपकी मेहरबानी, मैं अब तक नहीं, अभी तक नहीं दे सकता, फिर वो राब्ता करे, फिर कह दें कि यार गुंजाइश नहीं हुई, फिर फोन करे कहें अल्लाह मेहरबानी करेगा मैं कोशिश में हूं, और कोशिश भी शुरू कर दें। औलाद की खातिर धोखा और फरार न करें। इतने पैसे क्या करने, आदम के बेटे के लिए एक छत काफी है, एक वक्त का खाना काफी। इतना जमा करके गए, ये जो पिछले दिन परसों चौथ 2 हफ्ते के शायद पहले की बात है, ये जो लाहौर के अंदर बिजनेसमैन मरा है और कतबे लेके लोग खड़े हैं कि हमारा कर्ज पहले दो, और पुलिस बुला के उसे दफन किया गया है। सगे बेटे बाहर यूरोप में बैठे नहीं आए। हाँ जी, बड़ियां यूनिवर्सिटियां धोखे फराड करके डिग्रियां, वो 1000 साल जीना उन्होंने, 50-60 साल से जाके तुम रीलां फेल हो जांदियां, बंदे तुरे जा रहे हैं। 70-80 साल खाल खाल कोई लंघदा है, वरना 60 साल 55 साल। कारी अब्दुल मतीन साहब किड्डी सोहनी खूबसूरत लाहौर साढ़े नाल मुहब्बत करने वाले, मैं उन्होंने बरकत ज्यादा रहना। कल असी जनाजे वास्ते भी इत्थों गए, अमीर साहब भी नाल, किड्डा खूबसूरत अल्लाह ताला ने हुस्ने खात्मा, 57 साल उम्र, 57 इत्थे की। रसूलुल्लाह ने फरमाया आमारू उम्मती बैन 60 व 70, मेरी उम्मत दियां अक्सर उम्रां 60 ते 70 साल के दरमियान होणगियां। ये रसूलुल्लाह दी हदीस। आमारू उम्मती, मेरी उम्मत दियां उम्रां 60 से 70 के दरमियान। ये कोई ज्यादा देर नहीं कि हम कोई सदियों के लिए यहां आए हैं। इसलिए ऐसी ओत मचाना और अंधे हो जाना और गाफिल हो जाना अपनी आखिरत से कि अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, माल की कसरत ने तुम्हें इतना गाफिल कर दिया कि तुम कब्रों में पहुंच गए लेकिन तुम्हें होश ना आया। आंखें खुली तो देखा कि हम कब्र में पड़े हुए।
اپنے آپ کو کلیئر کر کے جائیں. جس کا قرض دینا ہے دینے کی کوشش کریں, معذرت کریں, معافی مانگیں. رسول اللہ نے فرمایا جس نے کسی کا قرض دینا ہے معافی مانگ کے چلا گیا تو بڑا ہی بہتر ہو گیا, مگر نہ پھنس جائے گا, روح معلق رہے گی, اپنے آپ کو چھڑا نہیں پائے گا. اچھے انداز سے مطالبہ کر کے, سفارش کر کے, کچھ نہ کچھ کنسیشن لے کے, معافی لے کے تھوڑا 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 ادا کرنے کی کوشش کریں. اور ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جب کوئی شخص مر ہی جائے, کوئی شخص بولے مر ہی جائے, غریب بھی ہو, غریب بھی ہو, نیک ہو, نمازی ہو. ایک ہے فاسق فاجر شخص, ساری زندگی یورپ میں رہا, شراب نوشی, بچے عیاش, فنکاروں گلوکاروں کے ساتھ صبح اور شام میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتانی ملعونانی, دو آوازوں پہ ہمیشہ لعنت برستی ہے, ایک غم کے موقع پہ نوحے کی آواز اور دوسری خوشی کے موقع پہ گانے کی آواز. ساری زندگی لعنتیں برستی رہیں, گانے چلتے رہے, وترک المنکرات, برائی سے بچنے کی کوشش نہ کی. ایسے بندے کے بارے تو آپ کو مرضی اور فیصلے کا اختیار ہے. میں آپ کو کسی نیک اور خیر خواہ بندے کے بارے, نمازی بندے کے بارے مشورہ دے رہا ہوں. غریب, اس نے آپ سے قرض لیا, گھر بار بھی اس طرح کا نہیں تھا کہ آپ کا قرض دے سکے, اتنا کچھ تھا ہی نہیں. نمازی آدمی, نیک آدمی تھا, اولاد چھوٹی تھی, دنیا سے چلا گیا. آپ بھی اسے معاف کر دیں, اللہ جتنے پیسے آپ نے اس سے لینے ہیں آپ کو دنیا میں دے گا. قیامت کے دن بھی یہ اعلان ہوگا کہ اللہ اسے عرش کا سایہ بھی عطا فرمائیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے, ایک حدیث میں یہ آتا ہے اللہ اس کی ساری برائیوں سے صرف نظر فرمائیں گے, اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب تک زندہ رہا, جتنے دن اس کی زندگی میں آئے, اتنا صدقہ کرنے کا روزانہ ثواب اللہ اس کے کھاتے میں لکھے. یہ خیر والا عمل ہے. کسی کو چھوٹا چھوٹا کام کروا دیا کریں, اتنے پیسے کیا کرنے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا 50,000 لگانے سے اس بندے کا روزگار چل سکتا ہے, کر دیں کام, کر دیا کریں. جس بندے کے پاس یہ استطاعت ہو کہ کسی غریب کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کر سکے اور نہ کرے, وہ سب کچھ ہے, کم از کم انسان نہیں ہے. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. فرقہ بندی ہے اور کہیں جاتے ہیں, کیا زمانے میں پمپنے کی یہی باتیں, اپنا ہی تذکرہ کرتے رہتے ہو. یہ خیر کے کام اپنے ہاتھ سے کریں, کوئی ضرورت نہیں کہ آپ میرے ہاتھ میں دے کے کہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ مخلص نہیں, میں خائن ہوں, میں کھا جاؤں گا, تو اپنے ہاتھ سے کریں, اپنے ہاتھ سے کریں. کسی کو روزگار دے کے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار صحابہ کرام کو روزگار بھی دیا. یہ آپ کی سنت کا روشن باب ہے. کسی دیندار کو دے دیں, اپنے کسی عزیز قریبی رشتہ دار کو چھوٹا سا کام کروا دیں, رکشہ لے کے دے دیں, کہیں نلکا لگوا دیں اپنے ماں باپ کی طرف سے, سبزی کا ٹھیلا لگوا دیں, کچھ تو کر کے جائیں زندگی میں یار. کوئی تو خیر کا کام کر کے جاؤ. وہی کام کرنا ہے جہاں 4 بندے دے کے کہیں واہ 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 حاجی صاحب نے کیا. وہ تو حاجی صاحب کو دکھانے کے لیے تھا, اللہ سے تو بدلہ نہیں ملے گا. تو نے اس لیے یہ کام کیا کہ دنیا واہ واہ کرے. فقط کی کچھ 4 نیکیاں مجھ خدا کے لیے بھی لاتا. میں نے لوگوں کو بتایا تھا کبھی کہ یہ میں نے تجھے دیا, میں بھی خاموش تھا, تو بھی خاموش رہتا, آج مجھ سے جزا پاتا. ان شربتا ہوں و کسوتا ہوں و تعینتا ہوں, اگر تو اسے کھلاتا پلاتا پہناتا میرے لیے, کسی کو نہ بتاتا, گویا مجھ خدا کو پہناتا, مجھ اللہ کو کھلاتا, مجھ اللہ کو پلاتا, اور اس کا بدلہ مجھ سے پاتا. یبن آدم کلکم عار, اے آدم کے بیٹو تم سبھی ننگے ہو, پہناتا میں ہوں, ننگ میں اللہ ڈھانپتا ہوں. کلکم زال الا ہدیتہ, سب گمراہ ہو, ہدایتیں میں دیتا ہوں. کوئی اوقات نہیں تمہاری, میں بناتا ہوں تمہاری اوقات. نیکی کا کام کرو, خیر کا کام کر جاؤ,
بیمار پرسی کرنے کے لیے جاؤ تو جیب میں لفافہ ڈال کے لے کے جایا کرو. یہ جیب میں لفافے اکیلے خوشی کے موقعوں پہ یہ ٹھیک نہیں ہے. غمی پریشانی کے موقع پہ, بیمار پرسی کے موقع پہ او جی مٹھائی لے جانا تے بندہ چنگا نہیں لگتا, پھل لے جانا تے بندہ چنگا نہ لے کے جاؤ. پیسے لے کے جاؤ لفافہ جیب میں ڈال کے. کسی غریب خاندان میں رشتہ دار کی تیمارداری کے لیے جانا, اور جہاں مفاد نظر آتا ہے وہاں تو کانٹا چبھے تو ہم پہنچ جاتے. امیر دا مر گیا کتا تے سارا ہی پنڈ ٹکا. امیر دا مر گیا کتا تے سارا ہی پنڈ ٹکا. غریب دی مر گئی ماں کسے نہ پوچھی. ہاں انسان بن کے جیئیں, اللہ تعالی ہماری اس دعوت کو قبول فرمائے. میرے عزیز, میرے دوست, میرے نوجوان بھائی, مرکزی جامع مسجد میاں چنو میں جمعہ پڑھنے والی میری ماں اور بہن, کسی کے ساتھ خیر کا کام کر جاؤ. رشتہ کرنے کے حوالے سے اچھا مشورہ دے دو. شادی کے موقع پہ کسی کے ساتھ تعاون کرو. دروازے پہ بیٹھی کسی کی بیٹی, اس کے ہاتھ پیلے کرنے میں تعاون ادا کرو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. برائی کے کام میں تعاون نہ کرو, نیکی اور خیر کے کام میں تعاون کرو. رسول اللہ نے فرمایا اللہ میرے بعض امتیوں کی بخشش اس بنیاد پہ کرے گا, اجر اس بنیاد پہ دے گا کہ انہوں نے کسی بندے کی سفارش کر کے انہیں کچھ نہ کچھ خیر کے کام میں ان کے ساتھ تعاون کیا ہوگا. اشفعوا تؤجروا. جب تمہیں معلوم ہو کہ میری سفارش سے اس بندے کا کام بن جائے گا, سفارش کر کے کام بنواؤ. ایک سفارش رشوت ہے, ایک سفارش اندھے کو آنکھوں والا ثابت کرنے کی ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے. سٹیٹس والے کی سفارش, سٹیٹس والے کے حق میں حقدار بندہ ہے, اس کی بات نہیں بن رہی, اگلے کے کان میں ایک مرتبہ آواز تو ڈالو کہ یار یہ بندہ حقدار ہے, اس کے اندر ایبلٹی ہے, اس کے اندر قابلیت ہے, اس کے پاس صلاحیت ہے, یہ کام کر سکتا ہے. اشفعوا تؤجروا. اسے اس کام پہ بٹھا دو, جب تک کھاتا رہے گا لکھا جائے گا تم کھلا رہے ہو, تم پلا رہے ہو. غریب کے پاس بیگ نہیں ہے پیسوں کا, ٹیلنٹ ہے, صلاحیت ہے, پیچھے رہ گیا ہے. اشفعوا تؤجروا. کر دو سفارش, نیکی کا کام کر دو. کسی ڈاکٹر کے ساتھ تعلق ہے تو کبھی گزرتے وقت کسی غریب کو دیکھو تو سفارش کر دو یار کہ چیک اپ کر دو اس کا. ان انسانوں کی بستی میں رہتے ہوئے اس طرح کے کام کر کے جاؤ. لوگوں کے پاس رکشوں کے کرائے دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے اور یہ 1000 روپیہ فیس مانگتے ہیں. کل مجھے ایک فون آیا اور اس نے میرے سے کچھ نام پوچھے کہ بیٹی دی ہے اور میں اس کا یہ نام رکھنا, ہم نے یہ نام رکھنا. 20 میں نے مانی 10 کتب کے حوالے آدھا گھنٹہ گائیڈ کیا, اور میں دعوے سے کہتا ہوں اگر وہ باتیں ریکارڈنگ کی جائیں, آج کے دن ڈاکٹروں نے مریضوں کو جتنے مشورے دیے سب سے قیمتی. یہ ڈاکٹر کیا مشورہ دیتے ہیں, مشورہ فیس 1000 روپے. وہ خدا کا خوف کرو یار, اللہ کو جان نہیں دینی تم نے. اس حد تک تم انسانیت سے باہر جا چکے. 1000 روپے مشورہ فیس. کیا تم جبریل علیہ السلام کو بلا کے اس سے کوئی روحانی ڈائریکٹ ملاقات کرواتے ہو, کیا بتا دیتے ہو؟ مشورہ فیس 1000 روپے, مشورہ فیس 1500 روپے. مشورہ دینا, میں نے مشورے کے بارے بات کی, مشورے کا 1000 روپے. یار یہ قیامت کی نشانی نہیں, صرف یہ بتانا کہ دوائی لکھ کے دینی ہے, اور دوائی بھی اس کمپنی کی جس نے ڈاکٹر صاحب کو ہائر کیا ہوا ہے کہ ساڈی دوائی لکھنی ہے, اسی یہ بھی دیاں گے, اسی یہ بھی دیاں گے, اسی یہ بھی دیاں گے. 1500 روپیہ, 2000 روپیہ. یہاں ہمارے ایک ڈاکٹر ہے, میں اس کا نام نہیں لیتا, میرے ایک عزیز کے ساتھ یہ معاملہ پیش, اللہ کی قسم, میرے عزیز کے ساتھ. اس کا پاؤں کٹنے لگا, اس نے کہا اتنے پیسے لوں گا, اس نے کہا نہیں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں, پاؤں کٹنے کا مسئلہ ہے.
अंदर दाखिल किया हुआ बाहर निकाल दिया, फर्क था 1000 रुपए का, 1000 रुपए का। ओए तू इतना गरीब है, तेरे जैसा कंगाल जमाने में है नहीं कि 1000 रुपया तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तेरी कोठी, तेरा बंगला, तेरी गुर्बत दूर नहीं कर सका। इतने इतने गरीब हैं ये बड़ी बड़ी घूमने वाली कुर्सियों पे बैठे हुए लोग। ओ अजीजों, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे रसूल ने गारंटी दी है, आज किसी की मुसीबत को दूर करो, तुम्हारी तकदीर में लिखी हुई अल्लाह उस दुख तकलीफ को सुख में तब्दील कर देगा। आज 10,000 किसी पे लगाओगे, तुम पे लाख लगना था, अल्लाह बचा लेगा। महीने के बाद 2-4 पर्चियां कटवाया करो किसी मेडिकल स्टोर पे जाके, किसी डॉक्टर के पास जाके, भी ये गरीब की तरफ से हैं। आपको इंशाअल्लाह मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी, साइड इफेक्ट नहीं होंगे, बीमारियों से अल्लाह पाक करेगा। खैर का काम कर जाओ, किसी बीमार की तीमारदारी के लिए जाना। हदीस सुनिए, बात मुकम्मल करूं, रहमते कायनात। और जितना ज़ख़ीरा अहादीस है उनमें चंद अहादीस हैं ऐसी कि जिन अहादीस के अंदर यह फजीलत बयान की है कि अल्लाह किसी बंदे को इज्जत और वक़ार का ताज पहनाएंगे। उसमें एक ये भी है कि जो बंदा किसी के पास गया, वो बीमार था या वहां किसी की फौतगी हुई थी, तो उसने उस बीमार की बीमार पुरसी की, उसे हौसला दिया, सब्र की तलकीन की। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क़यामत के दिन तालीदल हुफातल उरातन गुरलन आलत शाज, नंगे बदन नंगे जिस्म बगैर खतनों के इसी तरह बढ़ाना अल्लाह के दरबार में पेश किए जाओगे। जब किसी के पास सूट नहीं होगा, अपना तन मन ढांपने के लिए कोई पट्टा नहीं होगा, कोई चीज नहीं होगी, अगरचे बड़े बड़े कीमती लिबास दुनिया की जिंदगी में पहना करता था, इस दिन अल्लाह बजाते खुद अलबसल्लाहु लिबासल इज्जती वल वक़ार, जो बंदा किसी बीमार की हौसला अफजाई करके आया, फौत हो गया, ताज़ियत के लिए गया, सब्र की तलकीन करके आया, इस बंदे को इज्जत और वक़ार का जोड़ा खुद पहनाएंगे। हौसला अफजाई करने वाला शख्स इतना अमीर है, और जो उसके साथ थोड़ा सा ताउन करके चेकअप करवा दे। लेकिन जो सामने व्यापारी बैठा हुआ है, जो व्यापार कर रहा है, उस तक भी ये मेरा पैगाम है, मेरे इन तल्ख जुमले को चमन में तल्ख नवाई मेरी गवारा कर, कि कभी जहर भी करता है कारे तरिया की भी। सर हमें मालूम है कि डॉक्टर बड़ी मुश्किल से बनता है, लेकिन जिस मुश्किल में तेरे सामने बंदा बैठा है ना, खुदा तुझे उससे दो चार न करे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बाहर की मौजों में इस्तिराब नहीं। उस दुख से अल्लाह तुझे महफूज फरमाए, उस परेशानी से अल्लाह ताला तुझे महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमें जहां हम व्यापार करते हैं, तिजारत करते हैं, खैर का इंस्टीट्यूट बनने की तौफीक दे, खैर के काम अल्लाह ताला हमें करने की तौफीक दे। अपनी रिजा के लिए जो हम नेकियां अल्लाह की रिजा के लिए करते हैं, उन्हें अल्लाह कबूल फरमाए। अक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व मन वाला। अजीज़ान गिरामी, मुअज़्ज़ज़ साथियों, एक तो कारी अब्दुल मतीन साहब के लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला उनकी कब्र मुनव्वर फरमाए, बशरी लग़ज़शें अल्लाह मुआफ़ फरमाए, और अल्लाह ताला हमें भी इसी तरह हुस्न खात्मा नसीब फरमाए। दूसरी ये अहम तवज्जो है कि ये किताब है, हमारे दोस्त हैं ज़ुबैर साक़िब साहब, तरबियत अतफाल, छोटा सा किताबचा है, तो बच्चों के हवाले से सवालन जवाबन इंतहाई अहम मालूमात हैं इसके अंदर। हदीस कितनी किस्में हैं, हदीस किसे कहते हैं, नमाज, ज़कात, और तमाम तर जो बुनियादी चीज़ें हैं, मरकज़ी चीज़ें हैं, जन्नत जहन्नम, और हदीस के बारे और कुरान के बारे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के बारे, वुज़ू का तरीका, यानी सवालन जवाबन है। छोटी छोटी नमाजों की तादाद, नमाजों की रकात, ये तकरीबन 35-40 सफ़े का एक किताबचा है गोया के ना।
تو بڑا اہم ہے بچوں کے لیے سوالن جواباً آپ بچوں کو یاد کروائیں. ہم مسلمان ہیں, ایسی چیزوں کا بچوں کو یاد ہونا یہ مسلمان ہونے کا ایک اظہار ہے. اور بڑی انہوں نے مخصوص اس کی قیمت رکھی 100 روپیہ. تو یہ باہر اسٹال لگائیں گے تو آپ اپنے بچوں کے لیے یہ خرید کے لے کے جائیں. زیادہ بھی خرید لیں, مثلا آپ 5 خرید لیں, کسی دوسروں کو آگے گفٹ کر دیں, جتنی ہو سکتی ہیں 2 خرید لیں, 3 خرید لیں. آپ کی وجہ سے کسی تک نیکی پہنچے گی تو انشاءاللہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے. دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ ہمارے بڑے مہربان دوست ہیں, ان کا بچیوں کا ادارہ ہے پاک پتن میں. آپ کو پتہ کہ یہ پاک پتن شرک کا گڑھ ہے اور وہاں ادارے نہیں ہیں توحید کی آواز والے. اور خواتین کے طالبات کے بچیوں کے ادارے تو واقعہ ہی نہیں ہیں, بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. پورے شہروں کے اندر طالبات کا ادارہ نہیں, وہاں ان کا طالبات کا ایک بہترین ادارہ ہے. اور یہ بڑا خوبصورت کام کر رہے ہیں, بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں. قاری شوکت صاحب وہ ہمارے پاس یہاں 3 جمعے پہلے بھی تشریف لائے, لیکن کچھ لوگ مسجد کے لیے آ گئے, تو پھر مسجد والوں کے لیے ہم نے